1.2 ملین کی تنخواہ یعنی 30 کروڑ روپے مل رہے ہیں اس لائٹ ہاؤس کو گارڈ کرنے کے لیے۔ کیا آپ میں ہمت ہے یہ جاب کرنے کی؟ آپ کا کوئی باس نہیں ہوگا جو آپ پر نظر رکھے۔ جب دل کرے آپ آرام سے سو سکتے ہو، آرام سے اٹھو، کھاؤ، پیو، فشنگ کرو۔ آپ کا کام ہوگا صرف یہ میک شور کرنا کہ لائٹ ہاؤس کے اوپر والی لائٹ صحیح سے کام کرتی رہے، بس یہی کام ہوگا۔ 30 کروڑ روپے ملیں گے صرف ایک لائٹ کو دیکھنے کے لیے کہ وہ صحیح سے کام کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اچھی خبر یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ یہ دنیا کے سب سے خطرناک کاموں میں سے ایک جاب ہے۔ جمان لائٹ ہاؤس کو گارڈ کرنا، کیونکہ یہ سمندر کے بیچ میں واقع ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس جاب کے لیے اپنی سی وی بھیجو، یہ بات بھی سن لو کہ آپ سے کوئی بندہ بھی بات نہیں کرے گا، ہر وقت تنہائی ہوگی، اور سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ اس علاقے میں بہت زیادہ خوفناک طوفان آتے ہیں، اور طوفانی لہریں 10 میٹر اوپر تک ٹاور سے ٹکراتی ہیں۔ اس جاب میں جان جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ پکچر لی گئی تھی ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے۔ یہاں پر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لائٹ ہاؤس کا کیپر کس طرح سے طوفان میں گھرا ہوا ہے۔ اگر یہ طوفانی لہریں پوری طرح سے لائٹ ہاؤس کو کور کر لیتی تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ ناظرین محترم، ہاؤس لائٹ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ سمندر میں 32 کلومیٹر کی دوری پر ایک لائٹ ہاؤس ہے جس میں آپ نے ڈیوٹی کرنی ہوگی۔ جیسے ہی کوئی ادھر ڈیوٹی کرتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، جبکہ آپ کا کام صرف لائٹ کو آن رکھنا ہے۔ اس جگہ پر آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جایا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اگریمنٹ سائن کرنا ہوتا ہے۔ آپ 3 مہینے اس جاب کو کریں گے۔ 3 مہینے کے بعد اس جاب کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ 3 مہینے کی خوراک، پانی اور ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کر دی جاتی ہیں۔ 3 مہینے میں آپ 96 کروڑ روپے کما سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بندہ ڈیوٹی کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر نہ تو انٹرنیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی موبائل کی سہولت، جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر جنات بھی موجود ہیں۔ آئس لینڈ کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیرون ملک سے لوگوں کو اس جاب کے لیے بلایا جائے، جو وہاں مسلسل 3 مہینے ڈیوٹی کرے گا۔ ناظرین محترم، جاب کے دوران اگر لائٹ 15 منٹ کے لیے آف ہو گئی تو 32 کروڑ میں سے 5 کروڑ کاٹ لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پچھلے 10 سالوں میں 472 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جو کہ نہ تو زخمی تھے اور نہ ہی ان کو کسی چیز نے نقصان پہنچایا، جبکہ اس جاب میں صرف 3 لوگ کامیاب ہوئے تھے، اور تینوں کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا۔ ان میں سے ایک ثاقب اویسی نام کا شخص ہے، جس نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ جب میں پہلی بار آئس لینڈ پہنچا تو سب سے پہلے ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا، جس میں وہاں مسلسل 3 ماہ جاب کرنے کی شرط درج تھی۔ اس کے علاوہ وہاں موت آنے کی ذمہ داری حکومت کی نہیں ہوگی، جبکہ 3 ماہ کے بعد ایک ہیلی کاپٹر آئے گا جو آپ کو وہاں سے لے جائے گا، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ اگر آپ نے 3 ماہ اور بھی جاب کرنی ہے تو نیو اگریمنٹ سائن کریں۔ ثاقب نے بتایا کہ 3 ماہ کا راشن دستیاب تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں مچھلی پکڑ کر بھی کھاتا تھا اور انجوائے کرتا تھا، لیکن اس نے ایک خوفناک بات بتائی کہ 2-3 دن بعد رات کو جب میں سوتا تھا تو ایک ڈراؤنی چیز میرے کمرے میں نمودار ہوتی تھی، جو بالکل ہی دیکھنے کے لائق نہ تھی۔ اس قدر خوفناک چیز تھی جس کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ اوپر بھی موت نظر آتی تھی اور نیچے بھی موت، اور ہم درمیان میں سٹک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ثاقب نے 3 ماہ انتہائی پریشانی میں گزارے، اور میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ میں وہاں قرآن پاک پڑھتا تھا، نماز 5 وقت قائم کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا، جس کی وجہ سے میں بچ گیا۔ ناظرین محترم، حال ہی میں اس جاب کے لیے سری لنکا سے ایک شخص منتخب کر لیا گیا جو آئس لینڈ پہنچ چکا ہے، جبکہ اس لائٹ ہاؤس میں آج تک کسی پاکستانی نے جاب نہیں کی، لیکن آنے والے وقت میں
کوئی نہ کوئی پاکستانی ضرور جاب کرے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 18,000 پاکستانیوں نے اس جاب کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ اب اگر سری لنکا والا شخص کامیاب نہ ہوا تو پاکستانی ضرور جائے گا۔ باقی اصل حقیقت ہمیں وقت بتائے گا۔